السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 دسمبر 2024 کی تاریخ دن اتوار کا پوری دنیا اور عالم اسلام کے لیے بہت اہم رہا، کیونکہ اس دن میں عظیم انقلاب کی فتح سامنے آئی۔ ملک شام میں اسد پریوار کے 60 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور بشار الاسد کا انجام انتہائی عبرتناک اور تباہ کن ہوا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے جشن منایا، ایک طبقہ نے اس کو الگ رخ بھی دیا۔ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس کے بحث آگے ہوگی، لیکن ملک شام جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تاریخ میں ہے، جس کو بابرکت سرزمین کہا گیا ہے، جس ملک شام کے حوالے سے لگاتار فضیلتیں آئی ہے، جو انبیاء اور اولیاء کی سرزمین رہی ہے، اس ملک شام کے مسلمان پچھلے 60 سالوں سے ظلم اور اتیاچار کو برداشت کر رہے تھے، اور 2011 میں جب انہوں نے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، حکومت بدلنے کی کوشش کی، احتجاج کیا، تو ان کو کچلنے کی کوشش کی گئی، ان پر ظلم اور اتیاچار ہوا۔ 1 کروڑ سے زیادہ شامی مسلمانوں کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت کی زندگی گزارنے پڑی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ لگاتار وہ اسد حکومت کے خاتمہ کے لیے جنگ لڑتے رہے، کوششیں کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، الگ الگ طریقہ انہوں نے اپنایا، اور آخرکار 8 دسمبر 2024 کا وہ دن آیا جب ملک شام کے سرکاری ٹیلی ویژن سے اعلان ہوا عظیم انقلاب کی فتح ہو چکی ہے، اسد حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، شام میں اب ہر کوئی آزاد ہے، کسی پر حملہ نہیں ہوگا، کسی پر ظلم اور اتیاچار نہیں کیا جائے گا، کسی کا جو بنیادی رائٹ ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو چھینا نہیں جائے گا، کسی پر مسلکی بنیاد پر، نسلی بنیاد پر، ذاتی بنیاد پر کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا، کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ مختلف مسجد کے میناروں سے، مختلف مزاروں سے اعلان کیا گیا کہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور شام میں یہ جو جیت ملی ہے، یہ جو لڑائی چل رہی تھی، یہ شیعہ اور سنی کے بیچ کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف لڑائی تھی، شامیوں کی حکومت کی لڑائی تھی، اور اس کو شیعہ اور سنی کا رنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شام کی کئی تاریخی مسجدیں تھیں جس کے دروازے بند تھے، جہاں اذان نہیں ہو رہی تھی، جہاں نمازیں نہیں ہو رہی تھی، اب وہاں اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہاں نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جن مسجدوں میں لوگ جانے کو ترستے تھے لیکن نہیں جا پا رہے تھے، ان مسجدوں میں جا کر مسلمانوں نے باضابطہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اور ایک پیغام دیا کہ شام ظلم سے آزاد ہو گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دمشق میں جو جامع مسجد ہے، اس مسجد میں ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، جو دمشق کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے، جس کو مسجد اموی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں خود اس تحریک کے سربراہ، یا کہہ لیجیے حیات تحریر الشام کے سربراہ محمد الجولانی تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ شام اب آزاد ہو چکا ہے، عظیم انقلاب کی جیت ہو چکی ہے، کسی کو رکنے کی یا کسی کو گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار سے اعلان ہوا کہ جو جیت ہے یہ شامیوں کی جیت ہے، شیعہ اور سنیوں کے بیچ کی لڑائی نہیں ہے، اور کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے مقدس مقامات ہیں، جتنے مزار ہیں، خواہ وہ سنیوں کے مزار ہو یا شیعوں کے مزار ہو، ان سب کی حفاظت کی جائے گی، کسی کو منہدم نہیں کیا جائے گا، کسی کو ڈیمولیش نہیں کیا جائے گا، نہ تو شیعوں پر حملہ ہوگا، نہ کسی اور کمیونٹی پر حملہ ہوگا، بلکہ سبھی کو مل کر حکومت کرنی ہے۔ یہ جو جنگ پچھلے 24 سالوں سے، اور خاص طور پر 2011 کے بعد جو تحریک بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، جس کو کہہ لیجئے کہ پچھلے 13 سالوں سے جو لڑائی ہو رہی تھی، جو کوششیں جاری تھی، جو جد و جہد ہو رہی تھی، تو وہ لڑائی شیعہ اور سنی کے خلاف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اسد حکومت کے خلاف وہ لڑائی تھی، ظلم کے خلاف وہ لڑائی تھی۔ اس کو شیعہ اور سنی کے بیچ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکیہ میں جشن منایا گیا، بنگلہ دیش میں جشن منایا گیا، اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے، عرب کے کئی ملکوں میں جشن منایا گیا، اور مسلمانوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بشار الاسد، جن کا خاندان پچھلے 60 سالوں سے شام پر یعنی سیریا پر حکومت کر رہا تھا، اچانک اس حکومت کے اندر اتنی کمزوری کہاں سے آ گئی کہ اس نے ذرہ برابر بھی مزاحمت نہیں کی، ریزسٹنس نہیں کیا، اس کی فوج باغی گروپ کا مقابلہ نہیں کر سکی، لگاتار
بشار الاسد کی آرمی پیچھے ہٹتی رہی۔ حیات تحریر الشام کے لڑاکے اور جو دوسرے گروپ ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، یہ لوگ آگے بڑھتے گئے اور آخر کار شکست کا، ہار کا سامنا کرنا پڑا اور بشار الاسد کو ایک جہاز پر روانہ ہو کر ملک شام کو چھوڑنا پڑا۔ شروع میں خبر آتی ہے کہ بشار الاسد جس جہاز سے روانہ ہوئے تھے اس جہاز کے کریش ہونے کی خبر آنے لگی۔ رڈار سے اس جہاز کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور کسی کو لمبے عرصے تک نہیں پتہ چل سکا بشار الاسد کا جہاز کہاں گیا۔ اس کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا، وہ جہاز کریش ہو چکا ہے یا کہیں لینڈ ہوا ہے۔ لیکن دیر رات کو روس سے خبر آتی ہے کہ بشار الاسد اپنی فیملی کے ساتھ روس کی راجدھانی ماسکو میں پہنچ گئے ہیں۔ روس نے ان کو سیاسی پناہ دیا ہے اور اس طرح یہ ایک راحت بھری خبر آئی بشار الاسد کے چاہنے والوں کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے تک انٹرنیشنل میڈیا میں سبھی جگہ یہ خبر تھی، خواہ وہ امریکی میڈیا ہو یا BBC ہو یا ایران کی میڈیا ہو، سبھی کا یہی کہنا تھا کہ بشار الاسد کا جو جہاز ہے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، کوئی تعلق نہیں، اور یہی مانا جا رہا تھا کہ بشار الاسد کو دمشق میں ہی قتل کر دیا گیا ہے۔ جیسے بشار الاسد کا جہاز دمشق ایئرپورٹ سے آگے بڑھتا ہے اور حمص کی سرحدوں میں پہنچتا ہے تو حمص کی سرحد میں پہنچنے کے بعد بشار الاسد کا جو جہاز ہے وہ نیچے کی طرف آیا تھا، یعنی 20,000 فٹ کی اونچائی پر تھا، لیکن اس کی جو اونچائی ہے کم ہوتی ہے اور وہ 16,000 فٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور تبھی لوگوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے حمص میں مجاہدین کے گروپ نے اس کو مار گرایا ہو۔ لیکن دیر رات روس نے خبر جاری کی اور کہا کہ بشار الاسد روس پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی تک روس میں پہنچنے کی بشار الاسد کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی ہے۔ بشار الاسد کی جو سب سے تازہ تصویر ہے وہ ایک ہفتہ پہلے کی ہے، جب ایران کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد بشار الاسد کی کوئی بھی تازہ ترین فوٹو اور تصویر نہیں آئی ہے۔ روس پہنچنے کی، وہاں کسی سے ملاقات کرنے کی بھی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی ہے، لیکن روس کا دعویٰ ہے کہ وہ ماسکو میں پہنچ گئے ہیں اور پوٹن نے یا ماسکو نے ان کو سیاسی پناہ دیا ہے۔ ادھر ملک شام کے حوالے سے لوگوں کو بے چینی ہے، پریشانی ہے کہ آخر ملک شام کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آیا ہے یہ پہلے سے خانہ جنگی کا شکار تھے، تو یہ ملک شام میں امن کی بحالی کر سکتے ہیں، ملک شام کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال فلسطین کے حوالے سے ہے، اس لیے خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، بے چینی بھی ہے کہ فلسطین کی جو لڑائی چل رہی ہے غزہ پٹی پر پچھلے 14 مہینے سے اسرائیل کا جو حملہ جاری ہے اس کا کیا ہوگا۔ ادھر حزب اللہ کو جو ہتھیار فراہم ہو رہے تھے، جو طاقت مل رہی تھی، شام کے ذریعے ایران حزب اللہ تک اپنے پیغامات کو آسانی سے پہنچاتا تھا، اپنے ہتھیار کو پہنچاتا تھا، اب اس کا کیا ہوگا، ایران کا کیا ہوگا، کیونکہ بشار الاسد کی حکومت کی وجہ سے ملک شام میں ایران کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ اب جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ باغی گروپ نے یا کہہ لیجئے مجاہدین نے صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ کسی کو بھی حکومتی اداروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، جشن مناتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رات کا کرفیو دمشق میں اور شام کے دوسرے شہروں میں نافذ کر دیا گیا ہے اور پورا اقتدار اور پوری حکومت سابق وزیر اعظم محمد جیلانی کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب تک اقتدار پرامن طریقے سے منتقل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک محمد جیلانی عبوری وزیر اعظم رہیں گے، وہ پورا نظام سنبھالیں گے اور جو کام جیسے چل رہا تھا ویسے چلتا رہے گا۔ جو اس پوری تحریک کے سربراہ ہے یا حیات تحریر الشام کے سربراہ احمد اشارے، ان کا کہنا ہے کہ جیسے اقتدار منتقل ہو جائے گا اس کے بعد ہم الیکشن کرانے کی کوشش کریں گے، الیکشن کرائیں گے اور تمام لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، نیا جمہوری نظام آئے گا، اور ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ ملک شام میں اسلامی جمہوری نظام کو نافذ کرنا ہے۔ اسرائیل کے خلاف بھی ہم جنگ لڑیں گے، فلسطین کی آزادی کے لیے ہماری پوری کوشش رہے گی۔ ہم کافی عرصے سے اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہ رہے تھے، فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہ رہے تھے، حماس کے ساتھ ہم کھڑے تھے، لیکن ہمارے پاس آپشن نہیں تھا کیونکہ ہم سیف زون میں نہیں تھے۔ ادھر اسرائیل ہمارا دشمن، ادھر اسد کی حکومت ہماری دشمن، تو پہلے ہماری کوشش تھی کہ ہمیں اپنا ملک مل جائے، ہم ایک سیف زون میں آ جائے، ہماری حکومت بن جائے، اس کے بعد ہم فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑیں گے، اسرائیل پر حملہ کریں گے، اور اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ محمد جیلانی یا محمد الجولانی یا کہہ لیجیے ان کا جو نیا نام احمد اشارے سامنے آیا ہے، ان کا یہ صاف لفظوں میں کہنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی بھی ایسے جشن کے منانے سے صاف طور پر منع کر دیا ہے اپنی عوام کو، جس میں دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو، جس میں دوسروں کا مذاق اڑتا ہو۔ ادھر اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آئی جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے
مجسمہ کو لگاتار توڑا جا رہا ہے، ان کی تصویروں کو پھاڑا جا رہا ہے اور نام و نشان مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ لوگ جشن منا رہے ہیں۔ خود محمد الجولانی جامع مسجد اموی میں تشریف لاتے ہیں، عوام کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بعد سابق وزیر اعظم محمد جیلانی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس کی تصویر بھی سامنے آئی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت تصویر ہے جس میں جیلانی ایک طرف بیٹھے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم بیٹھے ہیں اور دونوں کے بیچ ملاقات ہو رہی ہے، اقتدار کی تبدیلی پر بات چیت ہو رہی ہے کہ کیسے پرامن طریقے سے پورے معاملہ کو حل کیا جائے۔ جو سب سے بڑا خدشہ تھا، جو سب سے بڑا اندیشہ تھا کہ خانہ جنگی ہوگی، ایک مرتبہ پھر شام میں عوام کی بڑے پیمانے پر ہلاکت ہوگی، لوگوں کا قتل عام ہوگا، لوگوں کو ہجرت کرنی پڑے گی، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا اور بہت پرامن طریقے سے پورا معاملہ حل ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا لگاتار میں نے بتایا کہ سال 2011 میں سب سے پہلے القاعدہ کے گروپ نے اور دوسرے گروپ نے وہاں عرب بحاریہ تحریک کا آغاز کیا، اسد حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور نصرہ فرنٹ کو وہاں قائم کیا گیا جو القاعدہ کی ایک شاخ تھی، تو اسد حکومت نے ان پر حملہ کیا، لگاتار ظلم کیا۔ 2016 میں یہ لڑائی اور تیزی کے ساتھ بڑھ گئی، داعش بھی تیزی کے ساتھ حملہ کرنے لگی، القاعدہ کی ونگ نے بھی تیزی کے ساتھ حملہ کیا، کچھ اور تنظیمیں بنی اور سب نے مل کر کے حملہ کیا، کردوں نے بھی حملہ کیا، لیکن بشار الاسد کی حکومت نے ان تمام لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اپنا دیش چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، ان کو ترکیہ نے پناہ دی، دوسرے ملکوں نے پناہ دی۔ اس کے بعد محمد الجولانی جو القاعدہ کی ایک ونگ کے سربراہ تھے، داعش جن کا تعلق تھا، انہوں نے ان دونوں سے علیحدگی کا اختیار کیا اور ایک الگ تنظیم بنائی جس کا نام رکھا حیات تحریر الشام، اور انہوں نے اپنا ایجنڈا بتایا کہ ہمارا مقصد پوری دنیا میں اسلامی خلافت قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے ملک شام کی عوام کو اسد حکومت سے نجات دلانا، آزادی حاصل کرنا، نیا نظام لانا، جمہوری نظام کو متعارف کرانا اور اسلام کے دائرے کے مطابق یہاں سیاست کرنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خاموشی کے ساتھ جد و جہد کی کوششیں کی اور اچانک 29 نومبر کو انہوں نے ادلب سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے ادلب کا کنٹرول حاصل کر لیا، حالانکہ ادلب کا کنٹرول پہلے سے ہی اسد حکومت کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ حمات کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ بڑھتے ہیں ایلیپو جو حلب ہے اور دمشق کے بعد شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر اور صوبہ مانا جاتا ہے، اس کا کنٹرول ان لوگوں نے بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے حمات کا رخ کیا، حمات کا بھی ان لوگوں نے کنٹرول حاصل کر لیا، آس پاس کے علاقوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر وہ لوگ حمص کی جانب بڑھتے ہیں جو حمص بہت اہم علاقہ ہے، دمشق سے بہت قریب اور حمص کا کنٹرول بھی انہوں نے حاصل کر لیا۔ اس کے بعد شام کو چاروں طرف سے بشار الاسد کے لوگوں کے خلاف مجاہدین کے گروپ نے گھیر لیا اور بشار الاسد کی آرمی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ اسی بیچ خبر سامنے آ جاتی ہے بشار الاسد نے دمشق کو چھوڑ دیا ہے اور تب انہوں نے اعلان کیا کہ جتنی بھی آرمی ہے وہ ہتھیار ڈال دے، ہم سے نہ لڑے، اگر مسلح جد و جہد نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی تو تمام لوگوں کو جانے کا، ملک چھوڑنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور اس اعلان کے بعد جو آرمی تھی وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور مجاہدین کا گروپ دمشق میں آسانی کے ساتھ فتح کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہو جاتا ہے، مجاہدین کو فتح مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایئرپورٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا، آرمی ہیڈ کوارٹرز کا کنٹرول حاصل کر لیا جو بشار الاسد کا صدارتی محل تھا، وہاں عوام داخل ہو جاتی ہے، جشن منائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مسجدیں بند تھیں ان مسجدوں کے تالے کھلتے ہیں، دروازے کھولے جاتے ہیں، وہاں مجاہدین پہنچتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں اور عوام سڑکوں پر آ کر استقبال کرتی ہے، جشن مناتی ہے، نعرہ لگاتی ہے، ایسا جیسے صدیوں سے انتظار ہو ان کو اپنے کسی مسیحا کے آنے کا، کسی رہنما کے آنے کا، اور آج وہ مسیحا ان کا رہنما آیا تو ان لوگوں نے دل کھول کر، باہیں پھیلا کر ان کا استقبال کیا۔ اور یہ جشن صرف شام میں نہیں منایا گیا بلکہ عراق میں منایا گیا، یمن میں منایا گیا، ترکیہ میں منایا گیا۔ ترکیہ کی جو آیا صوفیہ مسجد ہے وہاں مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں نے جشن منایا۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور دوسرے کئی مقامات پر لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ دوسری طرف ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمہ کے بعد یہ جو گروپ آیا ہے اس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، اسرائیل کی حمایت حاصل ہے اور اس کی وجہ سے غزہ پٹی میں جو حماس لڑائی لڑ رہی ہے اسرائیل کے خلاف، اس لڑائی کو نقصان پہنچے گا، فلسطینی کوز کو نقصان پہنچے گا، مسجد اقصیٰ کی آزادی کی جو لڑائی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، حزب اللہ کو کمزوری ہوگی، اس کی وجہ
وجہ سے اور حزب اللہ جس مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا وہ جنگ کامیاب نہیں ہو پائے گی، یہ ایران کا کہنا ہے۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایک تازہ بیان یہ سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت نے ہم سے کوئی مدد طلب نہیں کی، جب باغی گروپ نے ان پر حملہ کیا، ان کے خلاف مزاحمت کی، تو بشار الاسد نے ہم سے کوئی مدد طلب نہیں کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ وہ یہ بھی جان کر حیران ہے کہ آخر اتنا جلدی کیسے سقوط شام ہو گیا، کیسے بشار الاسد کی آرمی پیچھے ہٹ گئی، یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ادھر روس نے بھی کسی طرح کی مدد نہیں کی، روس نے یہ بیان ضرور دیا ہے کہ ہم نے بشار الاسد کو اپنے یہاں پناہ دے دیا ہے۔ اسی طرح ملک شام میں روس کا جو ایئر بیس موجود ہے وہ محفوظ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام میں جو نئی حکومت بنے گی اس کے ساتھ بھی روس کے اچھے تعلقات ہوں گے۔ ادھر امریکہ کے نئے صدر ٹرمپ کا بیان سامنے ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ شام میں یہ جو انقلاب آیا ہے، جو تبدیلی آئی ہے اور بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے، نہ امریکہ یہ چاہتا ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی بھی یہی ہے کہ امریکہ دوسرے ملکوں کی جنگ میں ملوث نہ ہو، دوسرے ملکوں کے خلاف جنگ میں امریکہ اپنی آرمی کو برباد نہ کرے، اپنی معیشت کو تباہ نہ کرے۔ ٹرمپ کی پالیسی رہی ہے اور ٹرمپ لگاتار اسی پالیسی پر عمل کرتے رہے کہ جہاں جہاں امریکی آرمی جنگ کر رہی ہے وہاں سے امریکی آرمی کو واپس بلانا اور اپنے ملک پر فوکس کرنا۔ ادھر ایک اور بڑی خبر سامنے آ گئی ہے کہ گولان پہاڑی کا جو ایریا ہے اس کے آس پاس 20 کلومیٹر کا علاقہ اسرائیل نے حاصل کر لیا ہے، اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور جو بفر زون ہے وہاں اسرائیل نے اپنی آرمی کو تعینات کر دیا ہے۔ دمشق کے کچھ اداروں پر اسرائیل نے حملہ بھی کیا ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی داعش کے 70 سے زیادہ ٹھکانوں پر ملک شام میں حملہ کیا ہے، اور امریکہ نے اس حملے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ داعش کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں ابھی جو خانہ جنگی ہے، ابھی جو اقتدار کی تبدیلی سامنے آئی ہے، تو داعش اس کا فائدہ نہ اٹھا لے اور وہ اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے، اس لیے داعش کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے، ایسا امریکہ کہنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک شام کی یہ جو نئی حکومت سامنے آئی ہے، جو نیا انقلاب سامنے آیا ہے، یہ انقلاب کیسے آگے بڑھ پاتا ہے، کیسے وہاں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان نے سب سے پہلے تعزیتی بیان جاری کیا، خیر مقدم کیا اور امید جتائی کہ وہاں بھی جلد اسلامی جمہوری نظام نافذ ہوگا۔ ترکیہ نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا ہے اور امید جتائی ہے کہ شام کی تمام عوام کو حکومت میں حصہ داری ملے گی۔ سچائی یہ ہے کہ جو شام میں یہ انقلاب آیا ہے، یہ جو تبدیلی آئی ہے، اس کے پیچھے ترکیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اردوغان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اردوغان اور ان کی حکومت نے 2016 میں لگاتار ملک شام پر حملہ کیا، ادلب کا کنٹرول شام کی حکومت سے حاصل کر لیا اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا، اور خاموشی کے ساتھ ترکی کی طرف سے لگاتار مجاہدین کو گروپ کو مدد ملتی رہی، ٹیکنالوجی کی، ہتھیار کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس گروپ کو آج زبردست کامیابی ملی ہے۔ ترکیہ اس کا کریڈٹ بھی لے رہا ہے، تو ترکیہ کا یا رجب طیب اردوغان کا بڑا ہاتھ ہے اس گروپ کی کامیابی کے پیچھے، اور بھی گروپ کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دنوں میں اس حکومت کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے، رزلٹ کیا آتا ہے۔ فی الحال ایک ظالم ڈکٹیٹر سے شام کی عوام کو آزادی تو مل گئی ہے، انہوں نے نجات تو حاصل کر لیا ہے، لیکن آگے ان کے سامنے چیلنج ہے اسرائیل کو روکنا، امریکہ کو روکنا، اور کسی ملک کا یا کسی سپر پاور کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے روکنا، کیونکہ بشار الاسد مکمل طور پر روس کی پالیسی پر عمل کر رہے تھے اور اس سے زیادہ وہ ایران کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا رہے تھے۔ یہی کہنا بھی ہے اپوزیشن آرمی کا شام میں۔ اب نئی حکومت کیا کچھ کرے گی اور کس طرح یہ حکومت فلسطین کا ساتھ دے گی، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس خطے میں سب سے مظلوم قوم فلسطینی قوم ہے، جو پچھلے 70 سالوں سے غلامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کا جو پورا علاقہ ہے اسرائیل کے قبضے میں جا چکا ہے، قبل اول آزاد نہیں ہے۔ تو یہ شامی گروپ اگر فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتا ہے تو پھر اس گروپ کی جیت کا، اس پر جشن منانے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے، اور بہت جلد شام کے اس گروپ کو، ان مجاہدین کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں یا نہیں، فلسطینیوں کی جنگ آزادی میں اپنا تعاون ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں، بیت المقدس کی آزادی کے لیے کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ جلد اس گروپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ گروپ ایسا نہیں کرتا ہے، یا اس گروپ کے جیسے خطے میں اسرائیل کو مضبوطی ملتی ہے، امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے، تو پھر جس طرح آج دنیا بھر میں جشن منایا جا رہا ہے، یہ جشن ماتم میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح عرب کے دوسرے ممالک کے حوالے سے مسلمان
مایوس ہیں، ناراض ہیں اور ان کی خوشی سے ان مسلمانوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے، اس لیے شام کے اس گروپ کو فیصلہ لینا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو بھی کر لیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔